بڑی اچھی مضبوط اور جامع قسم کی یہ کہانی ہے، ایک ایسی، یہ حقیقت ہے ایک ایسی جس میں ہم برکت پاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، لیکن آج ہم اس کے دوسرے باب کو سیکھیں گے اور اس میں سے سیکھنا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح اپنے دماغ کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے۔ روت دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، نومی کے ایک شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوئز تھا۔ موابی روت نے نومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نگاہ مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی۔ اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خدا تجھے برکت دے۔ بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیج بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بوئز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا، نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہیں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اس میں سے پانی پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اونچے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی ہے۔ خدا تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خدا اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکہ میں ڈبو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا۔ اس نے کھایا، سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ تب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا، اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا۔ اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پٹکا اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا اور اسے اٹھا کر شہر میں گئی۔ جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کے ساس نے دیکھا اور وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس جا کر کام کیا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خدا ان کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ نومی نے اس سے کہا، یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نومی نے
अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मा तक बोयस की छोकरियों के साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। खुदा ने मुक़द्दस कलाम से बरकत बख्शे। एक हवाला मुझे याद आया और मैं समझता हूँ उसे याद रखना है। रोमियो 8 बाब उसकी 35 आयत, बड़ी मशहूर आयत है, बड़ी मशहूर आयत है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? आगे बड़ी लंबी लिस्ट है, काल, वबा, तंगी, तलवार, बहुत से। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? आसान नहीं है। शोहर मर गया है, माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ दिया है, बल्कि मैं अगर कहूं कि उसने उनको भी मार दिया तो बिल्कुल बजा बात होगी। कभी खबर ही नहीं ली उसकी उनकी कि मेरे माँ बाप और बहन भाई भी थे। मेरी बीबियां बड़ी खिंच होंदी ना, मेरा भरा तो मेरे मापे थे, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मजे की बात, कभी रूत ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पता है, उसने अपनी सास नोमी को एक चंद जुमले कहे। पहले बात की 16वीं आयत में लिखा है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं, तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। बड़े उसने सब कुछ खत्म करके पीछे से अपनी नई जिंदगी का आगाज किया है। और पता है क्या, जब हम ये तरतीब इख्तियार करते हैं, हर हाल में वफादारी बरतते हैं, तो फिर खुदा बरकत के दरवाजे भी खोलता है। देर जरूर हो सकती है, मैं नहीं समझता कि रूत ने कम दुख उठाया है, बहुत बड़ा दुख उसने उठाया है। आप अंदाजा लगाएं कभी कि घर से बेघर हो गए, कोई संभालने वाला नहीं है, एक बुढ़िया सास है और दूसरी जवान रूत है। लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे, लोग क्या क्या निगाहों से देखते होंगे, लोग पता नहीं क्या अजीब अजीब ख्यालात उनके बारे में सोचते होंगे, लेकिन रूत ने कभी इन बातों पर निगाह नहीं। बड़ी खूबसूरत बात इफ्से के खत में लिखी हुई है ना, कि जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए खुदा यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, उसी पर हमारी निगाह गोल होना चाहिए। ऐसे भाग रहे हैं ना, तो यहां पर हमारा गोल होना चाहिए कि मैंने वहां तक पहुंचना है, मैंने वहां तक पहुंचना है। यहां से शुरू होते ही हमारी निगाह यहां होनी चाहिए। रास्ते में क्या कुछ है, पहाड़ है, टीले हैं और शायद दरिया है, झीलें हैं, पतली मुश्किलें हैं, कांटे हैं, कुछ भी है, लेकिन उस पर निगाह नहीं होनी चाहिए। निगाह यहां होनी चाहिए। यकीन माने, अगर हमारी निगाह यहां पर होगी, हमें ये सारी मुश्किलें परेशानियां कुछ नहीं लगेगी। कभी कभी वक्ती तौर पर हमें बड़ा अजीब महसूस होता है कि हालात खराब ने, तंग दस्ता, ये सब कुछ महसूस होता है, हमें इंसान है। लेकिन जब हमारी निगाह यहां पर होगी, ये गोल हमारा फिक्स होगा, हमें कुछ नजर नहीं आएगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम सेमिनरी गए, ZBI गए, तो वहां पर जाकर सिर्फ एक काम मैंने किया था। मैं सबसे नालायक था, यकीन माने, सबसे नालायक मैं था। वहां पर मेरे लिए मुश्किल था सरवाइव करना, लेकिन वहां पर एक ये बात मैंने वहां पर सीखी थी, और मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई थी। कहते थे, सब कुछ छोड़ दो, अपना गोल फिक्स कर लो। जिस गोल को तुमने अचीव करना है, जिस गोल को तुमने हासिल करना है, वहां पर तेरी निगाह होनी चाहिए। वो 3 साल बाद वो गोल है, लेकिन तेरी निगाह 3 साल उस गोल पर रहे, ताकि तू कभी पीछे मुड़कर ना देखे और तू हमेशा आगे बढ़ता रहे। रूत ने ऐसा ही किया।
रूत ने गोल रख लिया था, मैंने वफादार रहना है। ये एक जो लफ्ज है ना, ये कहने को एक छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक रोदाद है, बहुत बड़ी एक कहानी छिपी होती है, बहुत बड़ा अलमिया होता है कि इस लफ्ज को कैसे पूरा किया जाए। रूत ने सब कुछ किया, हालात मुश्किल थे, लेकिन रूत उनसे नहीं डरी। पता नहीं कितने साल दोनों, शायद सास और बहू एक ही घर में रहे होंगे, कितने साल उन्होंने ऐसे ही जिंदगी काटी होगी, भूख प्यास नंग, कितने कपड़े उनके पास होंगे, साढ़े वो उन्हें बैग भरया होएगा, उस वक्त था ही नहीं इतना कुछ, कि कितनी उनके पास जमा पूंजी होगी, कितना उनके पास जखीरा होगा अनाज का, कुछ भी नहीं था। अगर जखीरा होता तो रूत बाहर जाकर खेतों में काम करती। रूत वहां पर गई और उसने सारे अनाज को जमा किया और शाम तक वो लगी रही, और फिर लिखा नाम जो कुछ उसने खाया था ना, खाया भी उतना कि वो उसमें से बचाकर अपनी सास के लिए भी जा सके। ये वफादारी की इंतहा है, मैं समझता हूँ। यीशु मसीह ने मेरे लिए वफादारी की है, लेकिन मैं समझता हूँ इंसानी नाते से ये रूत की वफादारी उस जिंदगी को मुझे उस खुदा की तरफ मुतवज्जे करती है जिसने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। उसने मेरे लिए क्या कुछ किया होगा। उसने भूख बर्दाश्त की, उसने गालियां बर्दाश्त की, उसने हर किस्म के हालात को बर्दाश्त किया और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। ये रूत की जिंदगी मुझे उस कादिर मुतलक यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जे करती है। यहाँ पर चंद एक बातें सीखेंगे जब हम वफादार रहते हैं हर हाल में। मैंने ये साथ दो लफ्ज जो है वो ऐड किए हैं कि जब हम हर हाल में खुदा के साथ वफादार रहते हैं। ये हर हाल में पता क्या है? ये है खुशी, गमी, दुख, परेशानी और शायद और भी बहुत सारे हालात। जब हम इनमें खुदा के साथ वफादार रहते हैं। रूत ने ही बात की ना अपनी सास के साथ, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरी जिंदगी के साथ मैं जीऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। उसने सब कुछ बदल के रख दिया अपनी जिंदगी का, और शायद ये उसके लिए मुश्किल काम था, लेकिन उसने मुश्किल काम को अपनाया। उसकी दूसरी जो बहन थी उसने ऐसा नहीं किया। रूत की जो बड़ी बहू थी उसने ऐसा नहीं किया, वो चली गई, लेकिन रूत वफादार रही। उसके बाद पूरी बाइबल में रूत की बड़ी बहू को किसी ने याद नहीं किया, लेकिन रूत को हर कोई याद करता है, इसलिए उसने ऐसी जिंदगी गुजारी है। उसने अपने शौहर के मरने के बाद बिल्कुल अपने खुदा की वफादारी को अपनाया है। उर्फा को किसने याद नहीं किया, लेकिन रूत को बाइबल मुकद्दस याद करती है। फिर जो अगर हम वफादार रहते हैं तो उसका पहली बात ये आयत, रोमियो की आयत हमने याद रखनी है। उसकी पहली बात क्या है कि जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो फिर खुदा रहनुमाई करता है। खुदा रहनुमाई करता है, यकीन माने। जब खुदा के साथ वफादार रहते हैं खुदा रहनुमाई करता है। खुदा ने रूत की रहनुमाई की। कैसे? खुदा ने रूत की रहनुमाई करते हुए उसको भेजा ही बोएज के खेत में। बोएज रूत का नोमी का क्या है? करीबी रिश्तेदार है। उस खेत में भेजा जिसका मालिक रहम दिल है, उस खेत में भेजा जिसका मालिक अमीर है, उस खेत में भेजा जिसका मालिक उनका करीबी रिश्तेदार है। जब हम वफादार होते हैं खुदा के साथ तो खुदा रहनुमाई करता है, खुदा हाथ पकड़ के हमें चलाना पसंद करता है। हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन यकीन माने खुदा अपने बच्चों को हमेशा संभालता है। दिखा है दूसरी आयत में, सो मोआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे दो मैं खेत में जाऊं और जो कोई
کرم کی نگاہ مجھ پر کرے، اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی۔ اتفاق سے بوئز ہی کے کھیت کا حصہ تھا جہاں وہ پہنچی، جو علی مرک کے خاندان کا تھا۔ اور بوئز کے بارے میں نومی کہتی ہے کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، وہ ہمارے قریبی بھی۔ خدا رہنمائی کرتا ہے، سچ بات ہے، جب ہم اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ساری پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں نا۔ خدا نہیں چاہتا، یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو، لیکن اس نے کہا جب تک کوئی میری خاطر اپنے بہن بھائیوں، بیوی بچوں، ماں باپ کو نہ چھوڑے، وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ روت نے ایسا کیا، اور روت نے جب ایسا کیا تو خدا نے روت کو بائبل مقدس کا حصہ بنا دیا برکت کی صورت میں، اور اس کو ہمارے لیے مقرر کر دیا تاکہ اس کی زندگی سے ہم سیکھ کر خدا کی وفاداری میں چلنے والے بن سکیں۔ جب اس نے وفاداری کی، خدا اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ خدا نے اس کو ہر قسم کی اس کی عزت محفوظ رکھی، اس کے حالات کو سازگار کیا، اس کی زندگی میں برکت کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ وفاداری کا نتیجہ ہے، کیونکہ خدا رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری بات، نہ صرف خدا مہربان ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ 8ویں آیت سے بوئز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا کہ تو میرے کھیتوں میں بالیں چننے کو، کہ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ رہنا، اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہے اور تو انہیں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اس پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اندھے منہ گری اور زمین پر سرنگو ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تم مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے؟ نہ صرف خدا مہربان ہوتا ہے، بلکہ کلام مقدس سکھاتا ہے ایک اور بات۔ کلام مقدس اس سے آگے کی بات بھی سکھاتا ہے۔ خدا لوگوں کو مہربان کرتا ہے، لوگ مہربان ہوتے ہیں۔ یقین مانے، لوگ مہربان ہوتے ہیں۔ ہاں، بوئز مہربان ہوا۔ بوئز نے اپنی زندگی میں اس مہربانی کو خدا کے جلال کے لیے اس بچی کی خاطر استعمال کیا۔ اس روت بیٹی کو اس نے مہربانی کی نگاہ سے دیکھا، اس نے اس کے لیے مشکل پریشانی پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کر دی۔ کیا؟ اس کھیت میں تیری آنکھیں جمی رہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ میں نے جوانوں کو حکم دیا تجھے نہ چھوئیں، جب تو پیاسی ہو تو ان برتنوں میں جا کر پانی پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ اور پھر اس کو کھانے کے وقت بلایا اور کہا، یہاں روٹی کھا، اپنا نوالا سرکہ میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پیچھے جا بیٹھے اور انہوں نے اسے بھنا ہوا اناج اس کے آگے کر دیا۔ لوگوں کو خدا مہربان کرتا ہے جب ہم وفادار ہوتے ہیں، اور جب ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، یقین مانے خدا ہماری زندگی میں عجیب طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہم وفادار رہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے خدا کی اس وفاداری میں جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بخشی ہے، ہم وفادار رہیں۔ جب ہم وفادار رہتے ہیں، خدا بڑے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ روت اس ملک میں جاتے ہی ڈیولپ نہیں ہو گئی تھی، اتنی بیچاری کو کتنے مہینے سال لگ گئے، ان سارے حالات میں کتنے دن وہ بھوکی رہی ہوگی، کتنے دن اس نے شاید مشکلوں میں گزارے ہوں گے، روتی ہوگی، لیکن وفادار رہی۔ اپنی نگاہ اس نے اس گول پر رکھی جو اس نے اپنی زندگی میں خدا کے جلال کے مقرر کیا تھا۔ اس نے اس گول سے اپنی آنکھوں کو نہیں ہٹایا۔ وقت ضرور لگ سکتا ہے، وقت ضرور لگ سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اگر گرے ہیں تو ایک دم ہم دعا کریں اٹھ کھڑے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بیماری آتی ایک دم ہے، چوٹ ایک دم لگ جاتی ہے، لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔
زخم ہماری زندگی میں ایک دم آ جاتا ہے، لیکن زخم کو ٹھیک لگنے میں کیا ہوتا ہے؟ وقت لگتا ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو خدا لوگوں کو مہربان کر دیتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں برکت کی صورت میں آ جائے۔ پھر تیسری بات بھی ہم سیکھیں گے، 18ویں آیت سے لکھا ہے، وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس جا کر کام کیا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئس ہے۔ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خدا ان کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں میں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا، یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے اور ہمارے نزدیک قرابتوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو خدا ایک اور کام بھی کرتا ہے، اور یقین مانیں کہ یہ تجربات کی بات ہے، آپ کے تجربے میں گزرتا رہتا ہے، اور آپ کو شاید ابھی بیٹھے بیٹھے بہت ساری باتیں یاد ہے کہ ہاں خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا۔ جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو خدا کیا ایک اور کام کرتا ہے، خدا ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ضروریات کو پورا کرتا ہے، سچ بات ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے خدا ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کریں؟ وفاداری کریں۔ شرط ایک ہے، خدا کے ساتھ وفاداری میں ہم لپٹے رہیں، تب خدا ہماری زندگی میں ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ، کبھی ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 2 سال 10 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ بات ہے پوری زندگی کی۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ جب خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، خدا ہماری ضروریات کو پوری نہیں کرتا۔ جب ہم، شاید ہو سکتا ہے، ویسے تو روٹی امیر غریب سب کو ملتی ہے، ایک ہی قسم کا آٹا کھاتے ہیں، ایک ہی قسم کی اس توے پہ پکی ہوئی روٹی کھاتے ہو، ایک ہی قسم کی خدا کی مہربانیوں سے آسودہ ہوتے ہیں۔ وہ دھوپ جو امیر پہ لگتی ہے وہی دھوپ غریب پر بھی لگتی ہے، وہ بارش جو غریب پر برس رہی ہوتی ہے وہی امیر پر برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہم کیسے برکت پا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے پیسہ تو سب سے زیادہ ان کے پاس ہے جو خدا سے دور ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا ہماری کون سی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پہلی بات مالی، ہاں وہ مالی ضرورتوں میں ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ پھر وہ ہماری روحانی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا، وہ روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پتہ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی قبرستان جاتا ہے، کوئی پیر و فقیروں کے پاس جاتا ہے، کوئی شاید بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہے، کوئی شاید حج کرنے جاتا ہے۔ وہ کہاں کیا کرنے کے لیے؟ روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن قادر مطلق خدا ہمارا ایسا خدا ہے، اگر ہم وفادار رہتے ہیں تو گھر پر بیٹھے ہوئے ہماری روحانی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ گھر پر بیٹھے ہوئے نہ صرف روحانی اور مالی ضرورتیں پورے کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری معاشی ضرورتیں بھی پورے کرتا ہے۔ معاشی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، آپ کا معاشرے میں کتنا تعلق ہے، شاید کسی امیر شخص کا اتنا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو خدا نے وہ برکت بخشی ہوگی۔ شاید آپ چھوٹی سی جاب کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے تعلقات جو ہے خدا نے اتنے استوار کیے ہوں گے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی کمزوری کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ لوگ، امیر لوگ جو ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں،
وہ معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شاید پیسے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم معاشی، مالی، روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وفاداری برتتے ہیں، وفاداری کو استعمال کرتے ہیں اور خدا کے جلال کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ نومی شاید پتنی صبح سے بھوکی بیٹھی ہوگی، سر پتنی اس کو کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں گے، وہ کمزوری بھی محسوس کر رہی ہوگی بدنی طور پر، لیکن روت شام کو آتی ہے اور آ کر اپنے اس جھولے میں سے نکال کر اپنی ساس کو وہ کھانا دیتی ہے، وہ کھاتی ہے، اسودہ ہوتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر نہ صرف وقتی طور پر بلکہ وہ اناج بھی جو اس نے سٹے چن کر اس کے سامنے پیش کیا، وہ شاید پتہ نہیں ہو سکتا اس کے پورے ہفتے کے لیے ہے، وہ خدا بھی ضرورت پوری کرتا ہے۔ معاشی طور پر ایک پہلے ہی دن روت کی ضرورت کو خدا نے پورا کر دیا۔ کس کے ساتھ تعلق بن گیا؟ بوئز کے ساتھ، جو اس علاقے کا سب سے امیر شخص ہے۔ روحانی ضرورت بھی خدا پوری کرتا ہے کہ بوئز ایک رحم دل، خدا ترس اور خدا کو ماننے والا شخص ہے، وہ روحانی شخص ہے، اور روت کی رفاقت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ٹھہری جو بت پرست ہے، جو خدا سے دور ہے، بلکہ ایک روحانی شخص کے ساتھ اس کی رفاقت ہوئی ہے۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے کہ خدا ہماری کیسی کیسی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ خدا ہمارے لیے آسمان کھولتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہمارے لیے برکات کو برساتا ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے، ایک ہی شرط ہے، ہم وفادار رہیں۔ دیکھیں ذرا رومیو 8:35 پڑھے ذرا، 8:35 رومیو 8:35 آئے۔ کون ہمیں مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال، ننگاپن یا خطرہ یا تلوار، کوئی بھی چیز نہیں نا۔ میں نے پہلے عرض کیا، ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو ضرور کمزور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ میری ضرورت پتہ نہیں کہاں سے پوری ہوگی۔ حالات اتنے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی آسرا، کوئی ایسی ترتیب ہمیں نظر نہیں آتی، کہاں سے پیسہ آئے گا، لیکن صرف وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانے خدا غیر قوموں کو استعمال کرتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا لوگوں کو مہربان کر دیتا ہے، اور خدا ہماری ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ جب وفادار رہیں گے خدا برکت بخشے گا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہو، کبھی جدا ہونے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب ہم جدا نہیں ہوں گے خدا برکت دیتا رہے گا، جیسے روت کو بخشی، جیسے پولس رسول کو بخشی، جیسے شاید اس نے ہمیں بھی بخشی ہے۔ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اس کی عزت تعظیم، اس کے بزرگ کی استعمال ہوتے رہتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور قادر خدا کے حضور سے دعا کریں۔ سب جھک جائیں، سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا سے دعا کریں۔